الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ سامعین و ناظرین حضرات، آپ کے جانے پہچانے علامہ محمد اسماعیل رحمان کی رحمت کے عنوان کے ساتھ اسلام چینل کے ذریعے حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کا اکرام ہے، جس ذات بابرکات نے ہمیں دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کے لیے وہ چاہیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اسلام چینل ایک بین الاقوامی چینل ہے۔ ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں لاکھوں لوگ اسے دیکھتے ہیں، اور آج جو ہم نے موضوع رکھا ہے وہ ہے رحمان کی رحمت۔ سبحان اللہ، بڑا عظیم نام ہے اور عظیم ٹاپک ہے۔ اس وقت جو بے چینی ہے، اس وقت جو اضطراب پایا جاتا ہے اور پریشانیاں ہمیں لاحق ہیں، اور دنیا کے اندر ایک وائرس کی وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، تو ان حالات میں ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ذکر و اذکار کریں، استغفار کریں، اور اللہ تعالی سے دعا مانگیں۔ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے یا کسی پریشانی کا تم سامنا کرتے ہو، تو اس پریشانی کو دور کرنے والے بھی اللہ تعالی ہیں، اور اگر اللہ تمہیں بھلائی سے نوازنا چاہیں، کوئی انعام دینا چاہیں، کوئی فضل تمہارے اوپر کرنا چاہیں، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آئیے میری بہنیں، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آئیے اس موضوع کی طرف ہم دھیان دیں اور توجہ دیں۔ میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن پاک کو جو اتارا ہے، اسے نازل کیا ہے، یہ شفا ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس موضوع کے بارے میں، بہت پیارا یہ موضوع ہے، رحمان کی رحمت۔ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے
جو ہے اپنا صفاتی نام جو ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ رحمان جو ہے وہ بڑی معروف اور مشہور ہے۔ قراء حضرات اکثر مجلسوں میں پڑھتے ہیں، تقریبات میں پڑھتے ہیں۔ بہت پیاری صورت ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، فرمایا کتنی نشانیاں ہیں زمین و آسمان کے اندر جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، فرمایا کہ اللہ کے آسمان و زمین کی پیدائش میں بہت ساری نشانیاں ہیں، رات و دن کے اختلاف میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جتنا بھی سلسلہ کائنات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یہ سبق آموز ہے ہمارے لیے کہ یہ چیزیں از خود پیدا نہیں ہوئیں، یہ گھاس از خود نہیں اگا، یہ خوبصورت آسمان جو ہے یہ ایسے نہیں بن گیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، فرمایا کہ اللہ کی پیدائش میں یعنی آسمان کی پیدائش میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں دیکھیں گے آپ۔ کیسا خوبصورت یہ سائبان اللہ نے بنا دیا ہے، کیسی یہ خوبصورت چھت ہمارے لیے بنا دی ہے۔ تو جب اس کا تذکرہ ہے، اس کی نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں ہم پریشان ہوتے ہیں؟ ایسا ہے کہ اللہ پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر ہمارا توکل نہیں ہے، ورنہ تو ہم پریشان نہ ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال کا جو نام ہے وہ رحمان ہے، سبحان اللہ، نہایت مہربان، اور اس کا جو دوسرا صفاتی نام ہے رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور قرآن پاک کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ سبحان اللہ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، فرمایا ان پر گراں گزرتی ہے یہ بات کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کسی مصیبت کا تم شکار ہو جاؤ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بوجھ پڑتا ہے، ان پر یہ بات گراں گزرتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تو متلاشی رہتے ہیں، وہ تو حریص ہیں، ماشاءاللہ، ان کی یہ تمنا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے جہنم میں نہ جائے، جنت کا وارث بن جائے، اسلام کا داعی بن جائے، ایمان لینے والا بن جائے، وہ تو یہ چاہتے ہیں۔ آپ کے چچا سید الشہداء سیدنا امام حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب ان کو بتایا ایک خادمہ نے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بہت ستایا ہے، بہت تکلیف دی ہے، زد و کوب کیا ہے، تو وہ شکار کر کے آئے تھے اور تلوار اٹھائی اور ابو جہل کی تلاش میں چل پڑے۔ دیکھا کہ وہ حرم میں ایک میٹنگ کر رہا ہے، ایک اجلاس کی صدارت کر رہا ہے، وہاں ان کو پا لیا اور تلوار کے دستے سے ایسی ضرب لگائی اس کے ماتھے پر کہ خون پھوٹنے لگ گیا۔
کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا سمجھتے ہو، ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کے محافظ ہیں، ہم ان کے نگہبان ہیں۔ اور پوری مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج آپ خوش ہو جائیے، آج میں نے بڑا ایک کام کیا ہے، تو جب داستان سنائی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے آپ خوش کرنا چاہتے ہیں تو ایمان لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ تو فوراً جو ہے انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دیکھیں وہ مہربان ہیں اور رحمت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آئے دن ہمیں فون آتے ہیں، خطوط آتے ہیں ہمیں، بہنوں کے، گھر والوں کے اور بزرگوں کے، اور ہر آدمی اکثر اس کا ذکر کرتا ہے کہ میں ٹینشن میں ہوں، میں ڈپریشن کا شکار ہوں، مجھے پریشانیاں لاحق ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنیں، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو کبھی ہمیں ڈپریشن نہیں ہو سکتا، کبھی ہم ٹینشن میں نہیں آ سکتے۔ ٹینشن تو وہ لوگ لیں جن کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اللہ ولی المؤمنین، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمے ہے ایمان والوں کی مدد، تم تنہا تو نہیں ہو۔ وہ لوگ پریشان ہوں جن کا کوئی وارث نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ فرمایا کتنا اللہ ہمارا مددگار ہے اور کتنا اللہ ہمارا دوست ہے اور وہ متولی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر جگہ وہ ہماری مدد کرتا ہے، تو ہمیں کیوں ڈپریشن کا شکار ہونا ہے؟ ہم نے خوش رہیں، حشاش بشاش رہیں۔ اللہ نے زندگی دی ہے تمہیں تو خوش رہنا، خوش رہیں، اور مسکراہٹ کو زینہ بنائیں کامیابی کا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا صدقہ یہ ہے ایمان والے کے لیے کہ وہ جب اپنے بھائی کو ملے، ایک بہن اپنی سہیلی کو ملتی ہے تو فرمایا مسکراہٹ کے ساتھ، لبوں پر مسکراہٹ ہو، اس طرح خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کریں۔ یہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ رحمت کا ذریعہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ جو رحمت کا لفظ ہے اس پر بھی تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اکثر یہ لفظ آیا ہے، اکثر، جیسا کہ میں نے اس آیہ مبارکہ میں پڑھا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرتا کہ میں بڑا کوئی پارسا ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، فرشتہ صفت انسان ہوں۔ فرمایا غلطیاں مجھ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ مجھے اگر اللہ نے بچایا ہے زلیخا کے داغ سے اور اس کے دامن سے، اگر اللہ نے بچایا ہے تو میرے یہ رب نے رحم کیا ہے۔ یہ جو اللہ کی صفت ہے رحمت کی، رحمان کی، یہ بڑی عظیم صفت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کا مطالعہ کریں۔ ہم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ اور دیکھیں آپ، یہ معمولی وظیفہ نہیں ہے،
اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ عجیب واقعہ مجھے ایک یاد آ رہا ہے، میں اپنے بہن بھائیوں کے آگے گوش گزار کر دوں۔ ایک آدمی محلے میں بیمار ہو جاتا ہے، اتنی بیماری کہ موت جو ہے وہ قریب آ گئی، تو کسی نے کہا کہ کسی عالم کے پاس جائیں، کچھ کلمات لکھوا کر لے آئیں، اللہ تعالیٰ شاید ان کو شفا دے دے۔ تو کیا ہوا، ایک دوست جو ہے کسی صاحب کے پاس چلے گئے، نمازی آدمی تھے، پرہیزگار تھے، کہا کہ ایسے ایسے ہمارے بھائی جو ہیں وہ بیمار ہیں، آپ کچھ کلمات بتا دیں ہم پڑھیں، یا کوئی تعویذ لکھ دیں۔ انہوں نے کہا میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، اب اگر آ گئے ہیں آپ میرے پاس تو کچھ نہ کچھ تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ گھر میں گئے اور انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور کاغذ کو بند کیا، کہا کہ اس مریض کے سرہانے کے نیچے رکھ دو۔ جب نیچے رکھا گیا تو مریض کو افاقہ ہونا شروع ہو گیا، شفا ملنے لگ گئی، حتیٰ کہ مریض شفا یاب ہو گئے۔ آپ نے وہ واقعہ بھی پڑھا ہوگا جب قیصر نے، روم کے قیصر نے، بادشاہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیے، اندازہ لگائیں اس وقت مسلمانوں کی کیا شان و شوکت تھی کہ بڑے بڑے بادشاہ ایڈوائس لیتے تھے مسلمانوں سے، اور آج ہم نے اپنے اخلاقی اقدار کو ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، جس وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ جیسے فٹ بال کے گراؤنڈ میں بال کا حال ہوتا ہے یا حشر ہوتا ہے، اور کھلاڑی کبھی اسے کک مارتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی بھیجی اور اس کے ایک حصے میں بسم اللہ لکھ کر دیا، تو جب وہ ٹوپی رکھتا تھا سر پر تو شفا مل جاتی تھی۔ اس نے کہا دیکھیں کیا یہ تیر ہے، کیا یہ نسخہ ہے، دیکھیں تو صحیح، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ میرے بہن بھائیوں، اگر ہم کچھ بھی نہ کریں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد ہی کرنا شروع کر دیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ دنیا بھی ہماری سنور جائے گی اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ تو جب وہ مریض شفا یاب ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو لا علاج تھا، اور یہ کیا انہوں نے کوئی نسخہ لکھ کر دیا ہے؟ تو انہوں نے کاغذ کو کھولا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پایا۔ تو کیا ہوا کہ گویا انہوں نے کوئی اتنا خوشی کا اظہار نہیں کیا، کہنے لگے یار یہ تو صرف بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ گویا انہوں نے ایک کمزور جانا اس کام کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان پہ غصہ آ گیا، اور وہ جو مریض شفا یاب ہو گیا تھا پھر وہ بیمار پڑ گیا، اور اب جو بیماری لگی ہے وہ انتقال کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنا عظیم نسخہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد رکھیں قرآن پاک میں انہو من سلیمان، وہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا اس کے اندر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا تھا۔ تو رحمان کی جو رحمت ہے یہ تو ہر وقت جو ہے موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے، اور یہ بھی رحمان کی رحمت ہے۔ جب رات کا آخری حصہ آتا ہے اور دنیا سو رہی ہوتی ہے، سنڈاٹا چھایا ہوا ہوتا ہے،
کچھ لوگ ایسے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، گرم بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی یاد میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس وقت اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ اس کا نزول ہوتا ہے اور پکار کر کہتی ہے حل من تائب فاتوبوا الیہ، کوئی ہے توبہ کے قبول کرانے والا، آئیے توبہ ہم قبول کرتے ہیں۔ حل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے بخشش چاہنے والا، ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ کوئی ہے مقروض، ہم اس کے قرضے اتار دیں۔ کوئی ہے بیمار، ہم اس کو شفا دے دیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی رحمان کی رحمت ہے۔ اور یہ بھی رحمان کی رحمت ہے جب صبح ہوتی ہے اور جو ہے روشنی ظاہر ہوتی ہے، طلوع فجر ہوتی ہے، والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے صبح کی بھی قسم کھائی ہے۔ وہ بڑا روشن وقت ہوتا ہے، بڑا نورانی وقت ہوتا ہے وہ۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ وہ سوئی ہوئی ہے اور صبح کا وقت جو ہے وہ جا رہا ہے، ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی اٹھ جائیے، اللہ کا رزق جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا لائف سٹائل عجیب سا ہو گیا ہے، ہم راتوں کو بیٹھے رہتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں جب اللہ کی رحمت طلوع ہونے لگتی ہے اس وقت ہم سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کو پکاریں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اصل جو پکار ہے کافروں کی وہ گمراہی میں ہے، لیکن ایمان والوں کی جو دعوت ہے، ایمان والوں کی جو پکار ہے وہ رائگان نہیں جاتی۔ آئیے قرآن پاک پڑھیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ہمارے بارے میں پوچھتے ہیں، میرے بندے پوچھتے ہیں میں کتنا قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، نہ صرف سنتا ہوں بلکہ قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ میرے بھی احکام مانیں، نماز کی پابندی کریں۔ جب میری پکار آتی ہے اذان کی تو کاروبار کو بند کر کے اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی پکار آئے تمہیں تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے احکام مانیں۔ میرا حکم کیا ہے؟ ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ میرا حکم کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرو۔ میرا حکم کیا ہے؟ تمہارے اخلاق اچھے ہوں۔ میرا حکم کیا ہے؟ بچوں پر شفقت کرو، بڑوں کا کہنا مانو۔ میرا حکم کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ میرا حکم کیا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ میرا حکم کیا ہے کہ تم حرام نہ کھاؤ، حلال کھائیں، حلال رزق ہونا چاہیے، حرام روزی تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ میرا حکم کیا ہے کہ گالی گلوچ سے بچو۔ اللہ اکبر۔ اور میرا یہ بھی حکم ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے دعائیں مانگو۔ سبحان اللہ۔ دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں
طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ عظیم موضوع ہے یہ، ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ عجیب مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے حجاج بن یوسف کا۔ میرے بہن بھائی توجہ سے میری بات سن لیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نابینا آدمی ہے جو طواف کر رہا ہے، اور 2-3 دن سے اسے دیکھ رہا ہے حجاج بن یوسف۔ اس وقت وہ مکے کا بھی حاکم تھا، مدینے کا بھی حاکم تھا، حجاز کا بھی حاکم تھا۔ تو 2-3 دن دیکھتا رہا۔ ایک دن اسے الگ کیا، طواف مطاف سے ایک طرف لے گیا اور سخت لہجے میں اسے کہا، او نابینے، میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرتا، او نابینے، کہ تمہیں پتہ ہے تم یہاں آ رہے ہو اور تمہاری نظر کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی؟ اگر کل تمہاری نظر ٹھیک نہ ہوئی تو پھر میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اب وہ نابینا ساری رات روتا رہا، اللہ سے دعائیں کرتا رہا۔ ابھی صبح بھی نہیں جو ہے شروع ہوئی تھی، اللہ نے نظر لوٹا دی۔ اب جب وہ آیا ہے طواف کے اندر تو دیکھ رہا ہے۔ حجاج نے کہا کہ دیکھیں اب جو تم نے دعا مانگی ہے اللہ نے کیسے قبول کر لی ہے۔ تو سچی بات ہے کہ ہمیں دعاؤں کے اندر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ جو ہے تھوڑے سے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے اسلام چینل اس پروگرام کو۔ جزاکم اللہ۔ ابھی ہم بریک کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں پروگرام کو، جو رحمان کی رحمت ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے بہن بھائی جو ہے وہ بڑی توجہ کے ساتھ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی دعا کے بارے میں کہ یہ جو دعا ہے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ایمان والوں کے لیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے الدعاء سلاح المؤمن، کہ مومن کا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ اور دعا جو ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا مغز ہے۔ تو ہمیں جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو تو اللہ کی طرف ہمیں جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، اور وہی ذات بابرکات ہے جو ہماری پریشانیوں کو وہ دور کرتے ہیں۔ اور دعا جو ہے یہ اس کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری روزی جو ہے وہ حلال کی ہو، اور حرام مال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ سبحان اللہ، یعنی جو دعا کروں وہ میری قبول ہو جائے، جو میں قدم اٹھاؤں وہ سکسیسفل ہو جائے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، 2 چیزوں کو لازم کر پکڑو، صدق مقال اور عقل حلال۔ جو بات کہو سچی کہو، جھوٹ نہ بولو۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ روزی تمہاری حلال کی ہو، حلال لقمہ ڈالیں پیٹ کے اندر۔ جب ان 2 چیزوں کو اپنا لوگے تو پھر اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر ہم جو ہے تھوڑا اپنے آپ سے سمجھوتا کریں کہ ہم نے حلال روزی کھانی ہے، اپنے بچوں کو حلال روزی دینی ہے، اور سچی بات کہنی ہے گھر والوں کے ساتھ، کاروباری لوگوں کے ساتھ، مارکیٹ کے اندر،
اپنے کلیگ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ ہم نے اچھا برتاؤ کرنا ہے اور سچی گفتگو کرنی ہے، تو پھر اللہ ہمیں یہ انعام دیں گے کہ جو ہم دعا کریں گے اللہ وہ ہماری قبول کر لیں گے۔ بعض لوگ جو ہیں، اکثر دیکھا ہے ہم نے، علماء کرام کے پاس آتے رہتے ہیں، لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں، بعض لوگ اتنا مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اب ہم کیا دعا کریں گے، اتنا گناہ گار ہیں ہم، اتنا فاسق و فاجر ہیں ہم، اب ہماری دعا کہاں قبول ہوگی، ہم نے تو جہنم میں جانا ہے، اب ہماری دعا کہاں قبول ہوگی۔ حالانکہ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو ہمارا پروگرام ہے وہ رحمان کی رحمت ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے رحمت کا لفظ، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ قریب ہے بھلائی کرنے والوں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، بڑھاپے میں ہی اگر اللہ تمہیں توفیق دے رہا ہے اور یہ موت کا توبہ کا دروازہ معاف کرنا کھلا ہوا ہے، تو پھر آپ اللہ کی رحمت کے دروازے کو کیوں نہیں کھٹکھٹاتے اور اللہ سے کیوں نہیں معافی مانگتے؟ اللہ تو ہر وقت ہماری پکار کو سننے والے ہیں اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ہیں اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں صحرا کی طرف، کہ وہاں جا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے، اے میرے پیغمبر، تم اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، ہم نے تم سے پہلے ایک چونٹی کی، اللہ اکبر، ایک چونٹی کی جو پکار ہے وہ سن لی ہے۔ یہ صحیح احادیث میں یہ واقعہ آتا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے انا خلقم بخلقک، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں جس طرح دوسری تیری مخلوقات ہے، اے اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ پانی کی ضرورت ہے اور بارش کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، فرمایا ہم نے تم سے پہلے اس چونٹی کی پکار کو سن لیا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، حیوانات کی بھی سنتا ہے، اور ہماری وہ کیوں نہیں سنتا؟ حدیث میں آتا ہے دعا رد نہیں جاتی، اس کے 3 پہلو ہیں۔ آپ جو دعا کرتے ہیں یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، آپ نے سلام پھیرا، دعا مانگی اور فوراً جو ہے صحن کے اندر دراہم اور دینار اللہ نے دے دیے تم کو۔ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، خود اپنا ذاتی، اور آپ حیران ہوں گے، بہت پرانی بات ہے، تو میں پاکستان میں تھا اس وقت، مجھے جو ہے 2 لاکھ روپے کی سخت ضرورت تھی، اور میں لاہور میں تھا۔ تو میں نے یہ علماء سے بات سنی تھی کہ جب آپ سلام پھیرتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد جو دعا کرتے ہیں فوراً اللہ وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ بات میں نے ذہن میں بٹھائی ہوئی تھی۔ تو جمعہ کا دن تھا اور میرا ایک پروگرام بھی تھا وہاں، اس میں میں شریک تھا ٹی وی کے اندر۔ تو جمعہ کا دن تھا، تو میں نے فوراً جمعہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا اور نماز پڑھی۔ تو جیسے ہی میں نے سلام پھیرا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے 2 لاکھ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ تو اللہ نے ایسی فوراً قبول کی یہ دعا
کہ مجھے ایک فون آیا کہ آپ جو ہے وہ ہم سے پیسے لے لیں، اور جب وہ میرے ہاتھ میں پیسے آئے تو 2,15,000 تھے۔ سبحان اللہ! اس کے جود و کرم کا کیا کہنا، غور فرمائیں، اس کے جود و کرم کا کیا کہنا۔ لاکھ مانگو تو وہ کروڑ دیتا ہے۔ بات ہے مانگنے کی، بات ہے یقین رکھنے کی، بات ہے استقامت کی۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے وہ دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اور بعض دفعہ مصلحت کے تحت اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے کیسی میری دعا قبول کی۔ اور یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ٹپس یہ دے رہا ہوں کہ فرض نماز کے بعد کوئی ایسی مشکل آپ کو آ جائے، یہ نہیں کہ روزانہ ہی آپ اس دعا کو استعمال کرتے رہیں، کبھی ایسا مشکل مرحلہ آ جاتا ہے تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو بات چل رہی ہے کہ بعض دفعہ فوراً قبول ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ جو فوراً قبول ہو جاتی ہے جیسے کہ میں نے واقعہ بتایا، اور پھر ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کو صندوقچے میں ڈالیں اور پھر اس کو کیا کریں، دریا میں بہا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ آئیے قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ جو ہمارے اسلام چینل کے پروگرام ہیں اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ، ہم اسے لوٹائیں گے آپ کی طرف اور رسول بھی بنائیں گے۔ تو اللہ نے کیسے لوٹایا؟ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، وہ فرعون کے محل تک وہ پہنچ جاتا ہے بچہ، صندوقچہ کھولا جاتا ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، تمام عورتوں کے دودھ ان پر حرام کر دیے۔ اللہ اکبر! اور پھر معلوم ہوتا ہے فرعون کے گھرانے کو کہ ایک خاتون ہیں، شاید اس کا یہ دودھ پی لے۔ یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، لن یخلف اللہ وعدہ، اللہ جو ہے اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ تو کیا ہوا کہ فوراً جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ملا دیا اپنی ماں کے ساتھ۔ ایک یہ واقعہ ہے۔ جی کال لے لیتے ہیں ہم۔ جی کون صاحب ہیں، کیا نام ہے جو کال کرنے والے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم مولانا السلام صاحب، ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور ہم اسلام چینل کے سبھی پروگرام کو دیکھ کر بہت علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور اسلام چینل کی ٹیم کو جزائے خیر دے۔ میرے 2-3 کوشچن ہیں۔ ایک تو کوشچن یہ ہے کہ بعض لوگ جب اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ آتا ہے تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے، دوبارہ بتائیے بہن ذرا، کیا فرما رہی ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو وہ کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ جی جی جی، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اچھا۔ اور ایک کوشچن یہ ہے کہ ایک حدیث شریف ہے کہ جب کوئی فجر کی نماز باجماعت پڑھے گا اور اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے گا، تو جب اشراق کی نماز کا وقت ہو جائے تو اشراق کی نماز پڑھے گا تو اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ تو فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھتی، تو اگر وہ ایسے ہی نماز جب پڑھتی ہیں اور اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں اور پھر اشراق کی نماز پڑھ کر اٹھیں تو کیا ان کے لیے بھی ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے؟ جی جی، اور ایک لاسٹ کوشچن ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے احسان میں کیا فرق ہے؟
کیا فرمایا بہن؟ آواز آپ کی کم آ رہی ہے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی اللہ کے رحمت، جی، احسان میں کیا فرق ہے؟ احسان میں، جی 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 ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بہن، آپ کے سوال آ گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے، ہماری ایک پالیسی ہے چینل کی، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ بہت عظیم یہ کلمہ ہے۔ تو آپ لوکل کسی عالم سے پوچھ لیجئے۔ دوسری جو آپ نے بات بتائی ہے کہ فجر کی نماز کے وقت خواتین جو ہیں اگر وہ بیٹھ جاتی ہیں، دیکھیے اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی جو مہربانیاں ہیں وہ مردوں کے لیے مخصوص نہیں ہیں۔ اللہ کے انعامات اور احسانات جو ہیں جہاں مردوں کے لیے ہیں وہاں عورتوں کے لیے بھی ہیں، اور اللہ کی عنایات جو ہیں وہ ہماری بہنوں کے لیے بھی ہیں۔ اور اگر بہنیں اکیلی ہیں اور چھوٹے بچے ہیں تو وہ اپنے ساتھ بچوں کو بھی اٹھا لیں اور نماز ان کو بھی عادی بنائیں، آپ نماز وہ بھی پڑھیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے 7 سال کا بچہ ہو تو وہ نماز ان کو عادت ڈالیں، 10 سال کا ہو تو سختی سے پڑھائیں، اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، کوئی اکیلی ہے میری بہن، تو وہ پھر بیٹھ جائے وہاں، اور پھر وہ اشراق تک اگر بیٹھی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو حج و عمرہ کا ثواب دیتے ہیں۔ اور میری طرف سے ایک اور بھی آپ ہدیہ لے لیں اور ایک بہت بڑا عظیم تحفہ لے لیں۔ ایک بہت سارے علماء کرام سے سنا ہے اور روایت بھی آتی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ عظیم آیہ مبارکہ ہے، ویسے تو قرآن پاک کا ہر لفظ جو ہے وہ عظیم ہے اور تمام کائنات سے اس کا بڑا وزن ہے، وہ بھاری ہے سب پر، لیکن کچھ مخصوص وظائف ہیں۔ اگر آپ یہ 70 بار پڑھ لیتی ہیں صبح کے وقت تو اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ میں چونکہ بہت سارے کال کرنے والے ہیں، تو اب آخری بات جو آپ نے کی ہے کہ رحمان اور احسان میں کیا فرق ہے۔ رحمان جو ہے یہ، جی ٹھیک ہے، ایک اور کار لے لیتے ہیں۔ جی کون صاحب ہیں کالر؟ کیا نام ہے میرے بھائی؟ بتائیے۔ وعلیکم السلام علیکم، جی بتائیں بہن۔ جو ہونا ہے کہ بیٹا ٹھیک نہیں، نشے کے ڈبا رہتا، دعا کرانی ہے، دعا سے ٹھیک ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ بہن، ابھی ہم دعا کریں گے آخر میں، اور اب بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ بہت اچھی بات ہے آپ جڑی ہوئی ہیں اسلام چینل کے ساتھ۔ جی تو بات چل رہی ہے آخری سوال کی جو میری بہن نے کیا ہے، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ رحمان اور احسان میں کیا فرق ہے۔ رحمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نام ہے، سبحان اللہ، اور آپ نے پوری تفصیل کے ساتھ سنا۔ اور احسان جو ہے احادیث میں اس کا آتا ہے ایمان کے باب میں، اور بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی اس طرح بندگی کریں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی اس طرح بندگی کریں کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ خیال ہو، یہ تصور ہو جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی دنیا کا کام کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے اگر اس میں کوئی ڈنڈی ماری یا اس میں کوئی کوتاہی برتی تو میرا رب جو ہے میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے یعنی یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے بالفرض تو یہ سمجھیں فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ احسان ہے۔ اور احسان یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے کسی کا کوئی مثال طور پر کوئی مزدور ہے، آپ کے پاس اس نے مزدوری کی ہے اور اجرت جو ہے اس نے آپ سے لینی ہے، اور اگر 2 روپے ہیں یا 2 پاؤنڈ ہیں تو آپ 50 پینس جو ہے ان کو زیادہ دے دیتے ہیں، یہ احسان ہے، اور اس نے آپ سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا۔
اسی طرح اگر ایک ملازم ہے اور وہ جو ہے آپ کے پاس کام کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹی 5 گھنٹے ہے یا 4 گھنٹے ہے، پارٹ ٹائم کام کرتا ہے وہ، یا ایک میری بہن کام کرتی ہے کسی مکتب کسی آفس میں، اور جو آنر ہے وہ اگر کوئی 15 منٹ پہلے اسے چھٹی دے دیتا ہے وقت سے پہلے، تو یہ احسان ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے یہ بات بتا دی ہے۔ تو کوئی کال ہے اور یا ہم کنٹینیو کریں؟ ٹھیک ہے، تو اب ہم اسی موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ تو یہ رحمان کی رحمت ہمارا پروگرام ہے، معاف کرنا، اور بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہم اس سے جو ہے وہ کسی بھی مشکل ہو ہم اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ کی جو رحمت ہے یا دعا ہے، یہ جو دعا ہم کرتے ہیں اس کی بعض دفعہ وہ جلد قبول ہو جاتی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے رکھا، اور اسی طرح بعض دفعہ اس میں تاخیر آ جاتی ہے۔ عظیم واقعہ میرے سامنے آ رہا ہے، میں اپنے بہن بھائیوں کے آگے کیوں نہ شیئر کروں۔ مکہ مکرمہ سے جب آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے ہیں، ان وادیوں کو چھوڑ رہے ہیں، اس صحرائی علاقے کو جب چھوڑ رہے ہیں اور اس شہر کو جب چھوڑ رہے ہیں، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور جب بیت اللہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں پریشانی کے عالم میں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ نوٹ فرما لے، فرمایا جس ذات بابرکات نے آپ پر قرآن پاک کو نازل کیا ہے، سبحان اللہ، وہ ضرور آپ کو اس جگہ کی طرف واپس لے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ہم اتنا جلدی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ذرا آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ تو کیا ہوا؟ مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے، وہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، اور اسلامی ریاست کا جو ہے وہ معرض وجود میں آئی۔ اور کتنا سال لگے؟ 8 سال لگے۔ اس کے بعد مکہ فتح مکہ ہوا، 8 سال لگے، اور پھر یہ دعا جو ہے وہ قبول ہوئی۔ تو اس لیے بعض دفعہ دعا کے اندر تاخیر ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، پیچھے سارے معاملات جو ہے وہ درست کرنے تھے اللہ تعالیٰ نے، ان برے لوگوں کا خاتمہ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ساری چیزیں آپ سیرت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ بہت زیادہ دعا جو ہے کسی مصلحت کے تحت لیٹ ہو جاتی ہے، اس کے قبول ہونے میں ٹائم لگتا ہے، جیسا کہ آپ نے سورہ یوسف میں پڑھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کے لیے رو رہے ہیں، پریشان ہیں یوسف علیہ السلام کے لیے، اور پھر جو ہے وہ بنیامین وہ بھی آپ سے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب جو ہے وہ بادشاہ بنتے ہیں مصر کے، اور اس سے پہلے قید خانے میں بھی رہے ہیں اور جیل بھی کاٹی ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ آپ نے اپنے واقعات کو نہیں پہنچانا، وہاں بھی ایک مصلحت تھی، اور پھر 40 سال لگے کہ پھر جو ہے اپنے والدین سے ملے ہیں۔ وہ خواب اللہ نے سچا کرنا تھا۔ جی، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گھبرائیں نہیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہ تو پیغمبر کی سیرت میں بیان کر رہا ہوں۔ جی، ہم کال لے لیں۔ جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
میرا نام شاہین ہے. میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں. میں جو مغرب کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد اوابین کتنی دیر میں نفل پڑھنے ہوتے ہیں؟ کتنی دیر کے بعد کتنا ٹائم لینا چاہیے؟ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں، مغرب کی نماز کے بعد اوابین نہیں نفل ہوتے ہیں جو 6 نفل ہوتے ہیں مغرب کے بعد. ہاں اوابین بہن، اوابین، ہاں اوابین، جی وہ جی 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 کتنی دیر؟ جی بہن دیکھیے ہر جگہ، ہاں جی دوسری کا میں بہن آپ کا جواب دیتا ہوں، ایک منٹ میں لکھ لوں. جی السلام علیکم، جی بات کریں. جی میرا خیال ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی تو میری بہن نے جو سوال کیا ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ کتنا وقت رہتا ہے نوافل پڑھنے کا. آپ دیکھیں کہ کم و بیش جو ہے وہ تقریباً آپ نے دیکھا ہے کیلنڈروں میں 1.5 گھنٹے کا تقریباً وقفہ ہوتا ہے. اور پھر جو ہے آپ اپنا جو لوکل جو آپ کا کیلنڈر ہے مسجد کا، آپ اس کو فالو کریں کہ عشاء کا جو ٹائم کب شروع ہو جاتا ہے. اور جہاں تک یہ نوافل کا تعلق ہے تو 6 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. اور نماز کے بعد یعنی مغرب کی نماز کے بعد سنت اور نوافل سے فارغ ہونے کے بعد اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ یہ پڑھ لیں. اور جو ہے باقی مغرب کا جو ٹائم ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، اس کا بھی خیال رکھیں اور دھیان رکھیں. اور باقی نفل جو ہے آپ پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے لیے کوئی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے. لیکن آپ اپنے دوسرے جو معاملات ہیں اس کی طرف بھی آپ دھیان دیں. اور یہ لوکل جو ٹائم ہے مسجد کا تو آپ اس کو دیکھیے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. تو بتا رہا تھا میں کہ دعا جو ہے بعض دفعہ جو ہے اس کے لیے وقت لگتا ہے اور وہ قبول ضرور ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور اگر بعض دفعہ دنیا میں اگر وہ قبول نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک نیکیوں کا ذخیرہ رہتا ہے. اور وہ جو دعا جو ہے وہ پھر نیکیوں کا ذخیرہ جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن ترازو میں وہ ڈالا جائے گا. اور اسی طرح جو ہے یعنی انسان جو ہے وہ محروم نہیں رہتا، دعا رد نہیں جاتی، یا یہ تیر انسان کا خطا نہیں جاتا کہ انسان جو ہے وہ وقت ضائع کر رہا ہے. نہیں، بلکہ جو ہے اور اگر ہم کوشش کریں کہ ہم دعا کے بھی آداب ہیں، اسماء حسنہ سے جو ہے ہم ان کا وہ اللہ کے جو پیارے نام ہیں ان سے ہم شروع کریں دعا. جی اب جو ہے نا ہم تو تھوڑا ٹائم ہمارا رہ گیا ہے. تو بات چل رہی ہے کہ ہماری یہ جو دعا ہے یہ جو ہے اس کا صلہ ضرور ہمیں ملتا ہے. اور اگر دنیا میں کسی مصلحت کے تحت نہیں قبول ہو سکی ہماری دعا تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اس کا جو ہے وہ صلہ عطا فرمائیں گے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور میں چونکہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے تو ایک عظیم آپ کو میں دعا بھی بتا دوں پریشانیوں کے ازالے کے لیے. آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بہت زیادہ آدمی پریشان ہے، بیمار بھی ہے اور پریشانی بھی اسے لاحق ہے، اور جو ہے رنگ بھی اس کا اترا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہاری یہ کیا حالت ہو گئی ہے، کیا بات ہے، آپ بتائیں اپنی پریشانی. کہا کہ ایک تو پریشانی یہ ہے کہ غربت ہے، افلاس ہے، تنگ دستی ہے. اس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور جو ہے اس سے میں پیچھے نہیں اس کا میں پیچھا نہیں چھڑا رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیمار بھی ہوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم دعا بتائی. میرے بہن بھائی نوٹ کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال.
یہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہے سامعین اور ناظرین حضرات کے لیے اسلام چینل سے جو وابستہ ہیں. یہ دعا نوٹ کر لیں اور اس دعا کو پڑھیں. انشاءاللہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، غربت بھی ختم ہو جائے گی، بیماری بھی رفع دفع ہو جائے گی. تو اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. اسلام چینل کے ساتھ جڑے رہیے، قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہیے، دین کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق پیدا کریں. اللہ تعالی ہمارا حامی ہو، ناصر ہو اور اللہ ہمارا مددگار ہو. جزاکم اللہ احسن الجزا.